جنان آزاد خبر کے ساتھ میں عدنان حیدر اور نریندر مودی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، کیونکہ نریندر مودی کی بہت خواہش تھی اور اسی خواہش کو لے کے بھاگے بھاگے وہ سعودی عرب سے ہندوستان اور دلی پہنچے تھے اور ایئرپورٹ پر اترتے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ہائی الرٹ پہ ڈال دیا تھا اپنی تینوں ہی فورسز کو، آرمی کو، نیوی کو اور ایئر فورس کو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں نے ہی کہہ دیا ہے کہ پاکستان اس قدر طاقتور ہے کہ پاکستان کی جانب اگر ذرا سے بھی غلطی کی تو اس کا خمیازہ ہندوستان کو بہت ہی خوفناک پڑ سکتا ہے۔ تو اس خوف سے کہ کہیں پاکستان کا شدید رد عمل نہ آئے، ہندوستان اب پاکستان پر حملے کا خواب ہی صرف دیکھ سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ایک کوہرام مچا ہے، کیونکہ اب ہندوستان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہا۔ اور اس کے بعد بھاگ کے ہندوستان نے کوشش کی ہے کہ سفارتی طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ جب تینوں فورسز کے چیف نے نریندر مودی کو اور اس حکومت کو یہ بتایا کہ پاکستان پر حملہ بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، وہ آرمی کا حملہ ہو، وہ ایئر فورس کا ہو یا نیول سائٹ سے حملہ کیا جائے، تو اس مرتبہ مس ایڈونچر نہیں کر سکتے ہم۔ تو یہ جواب سننے کے بعد نریندر مودی پریشان تو ضرور ہوئے، دوسری جانب جو بڑھتی ہوئی ڈیولپمنٹس ہیں وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ ہندوستان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ چکی ہے کہ کسی بھی طرح کا اگر سٹرائک کرنے کی کوشش کرے گا ہندوستان، وہ ایئر سٹرائک ہو، وہ سرجیکل سٹرائک ہو، تو دوسری جانب چائنا بھرپور ساتھ دے گا پاکستان کا، اور چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ آج چائنا کے جو ایمبیسڈر ہے پاکستان کے اندر، ان کی ملاقات بھی ہوئی اسحاق ڈار صاحب سے، اور ایک پاکستان کا وفد، اس کا دفاعی وفد بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی وہ اس وقت چائنا میں ہے، اور چائنا کے ساتھ تمام تر ہمارے معاملات ویسے بھی آن بورڈ ہوتے ہیں، لیکن جب ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہوتی ہے اس پر ہمیشہ سے، یہ پچھلی دفعہ بھی جب ایشو بنا تھا جس میں ہم نے ہندوستان کا جہاز مار گرایا تھا، تو اس وقت بھی چائنا نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور ابھی بھی سچویشن ایسی ہے، کیونکہ یہ ساری خبریں ہندوستان تک اور نریندر مودی تک پہنچ چکی ہیں۔ تو یہ جو بار بار ٹی وی اسکرینز پر بیٹھ کر، یوٹیوب پر بار بار یہ بات اچھالی جا رہی ہے کہ ہندوستان جنگ کر سکتا ہے، ہندوستان حملہ کر سکتا ہے، تو ایسا کوئی بھی آپشن اب ہندوستان کے پاس نہیں بچا۔ اور دوسری جانب سفارتی معاملات کی بات اگر ہم کریں تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ، ان کا رابطہ ہوا پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کا رابطہ ہوا ہے ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے ہی جو بیک ڈور چینلز ہوتے ہیں وہ بڑے متحرک ہوئے ہیں، اور ان کا متحرک ہونا سعودی عرب کو انہوں نے انوالو کیا، ہندوستان نے انوالو کیا، ہم نے انوالو نہیں کیا، ہم نے سارے آپشنز ان کو دے دیے ہیں۔ آج ملٹری اکیڈمی کاکول میں پی ایم اے میں جو پاسنگ آؤٹ پریڈ میں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے خطاب کیا، اس میں واضح طور پر ان الفاظ کو دہرایا گیا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہم سب نے واضح میسج ہندوستان کو دیا تھا کہ جو آبی جنگ اس نے چھیڑی ہے سنتاس معاہدے کو معطل کر کے، وہ ایک جنگی عمل تصور ہوگا، اور جنگی عمل تصور ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگی عمل کا ریئیکشن آئے گا، اور جنگی عمل کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ پاکستان پاور کا استعمال کرنا جانتا ہے، اور ابھی یہ واضح بھی ہو چکا ہے، کیونکہ یہ مس ایڈونچر خود نریندر مودی نے ہی کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی اپنی ہی فوج نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ایئر فورس اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان پر ایئر سٹرائک کر سکے، ہندوستان کی ملٹری اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی بھی طرح کا سٹرائک کر سکے، نیول فورسز اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ سمندر کے اندر پاکستان کی بحریہ پر کسی بھی طرح کا اٹیک کر سکے۔ جو تینوں فورسز کے جواب کے بعد اب صرف ایک ہی آپشن بچا ہے ہندوستان کے پاس، وہ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر ٹینشن کو بنائے رکھے۔ تو اب اس پر گزشتہ 2 دنوں سے مسلسل جو ہے ٹینشنز کو انکریز کرتا ہندوستان دکھائی دیتا ہے۔ سعودی عرب کا انوالو ہونا، چائنا کا انوالو ہونا، ایون آج ایران کے وزیر خارجہ کا بھی پاکستان کے وزیر خارجہ کو سے انہوں نے رابطہ کیا، اور یہ سارے جو ڈپلومیٹک چینلز اوپن ہوئے ہیں یہ ہم نے نہیں کیے، یہ ہندوستان کی جانب سے کھلوائے گئے ہیں، جو بیک ڈور پالیسیز ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے، کیونکہ پاکستان نے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کچھ پوائنٹس اناؤنس کیے تھے، یا جو اس کا اعلامیہ آیا تھا، اس کو پڑھنے کے بعد ہندوستان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایئر اسپیس بند کی، اربوں کا نقصان، افغانستان سے ٹریڈ بند کی، اربوں کا نقصان۔ اب ہندوستان خود اپنے آپ کو اس نہج پر لے گیا ہے کہ وہاں سے واپسی ناممکن ہے، اب ساری بالز پاکستان کے ہاتھ میں، پاکستان جب چاہے گا ان چیزوں پر نیگوشیٹ کرے گا، اور پاکستان ایک مضبوط پوزیشن میں ہے۔ جہاں تک بار بار 3 دن سے ڈڈورا پیٹا جا رہا ہے سنتاس معاہدے کو لے کے، میں کل بھی کہہ کے گیا ہوں کہ سنتاس معاہدے سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہندوستان نے جو ڈیمز بنانے تھے وہ بنا لیے، نئے ڈیمز ہندوستان بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر نئے ڈیم بنائے گا تو ہم یہ کہہ چکے ہیں
کہ یہ ایک جنگی عمل ہوگا تو جنگی عمل کا جواب بھی جنگی ہوگا. اگر وہ ڈیمز بنانے کی کوشش کرے گا تو پاکستان اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے بائی دا یوز آف فورس. یہ اختیار پاکستان کے پاس ہے, یہ طاقت پاکستان کے پاس ہے, اور یہ سب ہندوستان کی فوج, ہندوستان کی حکومت اور اس کے وزیر اعظم کو بتا چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب نریندر مودی صاحب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. آج سارا دن نریندر مودی صاحب نظر نہیں ہے. ہاں, ان کے ٹی وی سکرینز پر ضرور ایک بحث چل رہی ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے ٹی وی سکرینز پر فوکس کرنا ہی نہیں چاہیے. ہم تو بڑے شوق سے ڈالر لیتے ہیں اور ان کے ٹی وی شوز میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھائی جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آؤ عدنان حیدر کے شو پہ بیٹھو, میری ٹی وی سکرینز پہ بیٹھو, تو وہ انکار کر دیتے ہیں. کیا ارناب گوسوامی پاکستان کی سکرین پہ بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. وہ میجر گورو بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. تو ہم کیوں بھاگ کے اپنا فیس وہاں پریزنٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں $100 ملتے ہیں. صرف $100 کی خاطر ہم اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں, ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں, ہم حب الوطنی بیچ رہے ہیں. وہ بھائی نہیں ڈیفینڈ کرنا میں نے ہندوستان کی سکرین پہ جا کے, کیونکہ وہ مجھے پورا موقع ہی نہیں دیتے. جب میں بولنا شروع کرتا ہوں میرا مائک بند کر دیا جاتا ہے. تو جب مجھے موقع نہیں دیا جا رہا تو میں کیوں جاتا ہوں بار بار؟ تو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو بھاگ کے ہندوستانی میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, بھائی مجھے ہندوستانی میڈیا پہ پاکستان کا موقف نہیں دینا یار. وائی یو آر گوئنگ دیئر؟ یا ان سے کمٹمنٹ کرو کہ جتنا ٹائم وہ مونچھوں والی سرکار جی ڈی بخشی کو دیا ہے اتنا ٹائم مجھے بھی دو. مطلب پلیز, دس از دا ٹائم, ہر ایک کو آگے بڑھنا ہے. اور رہی بات کہ ہمارے پاس اب سنتاس معاہدے کو لے کے اب کیا آپشنز ہیں, تو پاکستان کے پاس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا آپشن موجود ہے, ورلڈ بینک کا آپشن موجود ہے, UN کا آپشن موجود ہے. تو ڈپلومیٹکلی پاکستان ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن رکھتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے لے کے چلیں گے, کیونکہ انفارچونیٹلی جعفر ایکسپریس یا BLA کے جتنے ایکٹس دہشت گردانہ حملے گزشتہ کچھ مہینوں میں ہوئے, ہم عالمی سطح پر یہ رجسٹرڈ نہیں کرا سکے کہ اس میں ہندوستان انوالو ہے. اسلم فاروقی دلی کے ہاسپٹل میں داخل رہا, اس کی ویڈیوز اور فوٹوز ہمارے پاس تھیں. ہم دنیا کو نہیں بتا سکے کہ یہ بھارت کے کیپٹل میں BLA کے اس کمانڈر کا آپریشن ہو رہا ہے اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہے. رحمان گل 6 مہینے ہندوستان رہ کے آیا, ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی تھے. ہم دنیا کو نہیں بتا سکے کہ BLA کمانڈر رحمان گل ہندوستان میں ہے. بشیر زیب کے رابطے ہیں رو کے ساتھ, مختلف ملکوں میں رو کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے اس کے ویڈیو اور آڈیو فوٹوگرافک ایویڈنسز ہیں, پر ہم اس کو دنیا بھر میں نہیں بتا سکے کہ وہ بشیر زیب جو کھڑے ہو کے پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتا ہے, پھر حملے کراتا ہے, اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے, ہزاروں پاکستانی شہری مارے جاتے ہیں, ہم ناکام رہتے ہیں. اب یہ کام فوج کا نہیں ہے کہ فوج جائے گی اور ہر فورن آفس کو جا کے, ہر مشن کو جا کے بتایا کہ دیکھو جی بشیر زیب یہ کر رہا ہے. یہ فورن آفس کا کام ہے. تو میں تنقید نہیں کر رہا, یہ لمحہ تنقید کا نہیں ہے, پر خدا را یہ صرف پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کمپین نہیں چلانی ہوتی, دنیا بھر کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہندوستان ہے, یہ BLA ہے اور یہ دہشت گردی ہے. پر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. وہ ہندوستان نے یہ کیبنٹ کمیٹی سیکیورٹی کے بعد ایک اپنے سیکرٹری خارجہ کو بٹھایا, پوری پریس کانفرنس کر دی. ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, بہت شاندار ہوئی. ہم نے وہ فیصلے کیے جس نے ہندوستان کے ہوش اڑا کے رکھ دی. اس کے بعد ہم نے کیا کیا, 7 کرسیاں رکھی ہیں, سارے وزیر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مطلب اتنی ویلیو کر دی ہم نے ہندوستان کو یار. ہو گئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ, چھوڑیں جی, انہوں نے وزیر سیکرٹری خارجہ بٹھایا, آپ بھی سیکرٹری خارجہ بٹھائے, اور میں تو کہتا ہوں ایڈیشنل سیکرٹری بٹھاؤ یار. کیوں ہندوستان کو اتنی ویلیو کر رہے ہیں؟ ہندوستان کے اپنے یار, جس قوم کا ہیرو وہ ہو, کیا نام تھا وہ ایک اور مونچھوں والی, وہ ہینڈل کے مونچھوں والا, کیا نام تھا اس کا, کیا نام تھا یار, ابھینندن. وہ یار جس قوم کا ہیرو ابھینندن ہو, اس قوم کا مینٹل لیول کیا ہوگا؟ مطلب جہاز لے کے آیا, پاکستان میں گھسا, ہم نے مار دیا, جہاز نیچے گرا, ہم نے پکڑ لیا اسے, ہم نے واپس کیا ان کی ریکویسٹ پہ. ٹرمپ کے پاؤں پڑے, جے شنکر یہی موجودہ سیکرٹری خارجہ, سوری وزیر منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر, پہلے وزیر سیکرٹری خارجہ تھے, ٹرمپ کے پاؤں پڑے باقاعدہ جا کے. نریندر مودی نے 6 فون کیے ٹرمپ کو. ٹرمپ نے ہمیں کہا, باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب نے, ٹھیک ہے ان کا کلیکٹیو ڈیسیژن تھا, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں یہ دے رہا ہوں واپس, ہماری قوم کا فلور پر ڈیسیژن ہوا, سب کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا, واپس کر دیا ہم نے. وہ یار وہ کیسے ہیرو ہو سکتا ہے؟ آپ نے وراٹ کوہلی صاحب نے اس کا فوٹو لگا دیا کہ دس از ریئل ہیرو. او خدا دے بندے, جڑا جہاز سٹ گیا, جو دشمن ملک میں آ کے, ان کا تو پاکستان دشمن ہے نا ان کا, تو اگر میرا کوئی جہاز اس طرح جاتا اور دشمن ملک کے اندر جہاز گر جاتا, میں اس کو اپنا ہیرو تو نہ بناتا کبھی. تو جس قوم کا ہیرو بھی اندر ہو, اس قوم کی عقل پہ ترس کھانے کو دل کرتا ہے.
ہم روز ان کے ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم روز ان کو ویلیو کرے جا رہے ہیں. وہ یار کو خدا کا خوف کرو. میں اس قوم سے ہوں جس کا ہیرو کرنل شیر خان شہید ہے, جس کی تعریف ہندوستان نے کی تھی, جو اکیلا برف پہ کھڑا ہو کے ہندوستان کی فوجوں کے ساتھ لڑتا رہا. میرا ہیرو میجر عزیز بھٹی ہے جو 65 کی جنگ میں ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کے لڑا. وہ میرا ہیرو مقبول سپاہی مقبول ہے. کیا بات کرتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ میں ہیروز کی قدر نہیں کرتا. مجھے ہیروز کی قدر کرنی چاہیے. وہ شاید میری اس قوم کی عادت نہیں ہے. مجھے عادت بنانی ہوگی. میرے ابھی بھی وہ ویژولز یاد ہے کہ ابھی نندن کو وہ کیا آتا ہے, وہ سری پدم ایوارڈ جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے ہندوستان کو, وہ دیا جا رہا ہوتا ہے اور میرے سامنے وہ ویژول آتے ہیں کہ کرنل شیر کا مجسمہ اٹھا کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ہیروز کی قدر کرنی سیکھنی چاہیے. چلو وہ تو ہم سیکھتے رہیں گے. اتنا ضرور مانیں کہ میں اس قوم سے ہوں جس کا ہیرو ابھی نندن نہیں ہے, جس کا ہیرو کرنل شیر ہے, جس کا ہیرو میجر عزیز ہے, جس کا ہیرو سپاہی مقبول ہے. تو وی آر پراؤڈ آف آور ہیروز. یہ ہندوستان کیا بیچتا ہے کھڑے ہو کے. ہم تو انتظار میں ہیں بھائی پہنچے. ہندوستان میں نہ دم ہے نہ ہندوستان اب کر سکتا ہے. ہاں یہ میں ضرور بتاتا چلوں کیونکہ اب یہ سیکیورٹی بریچ بھی ہو سکتا ہے. میں اتنا ضرور بتا دوں کہ BLA کو جس طرح ہندوستان سپورٹ کرتا تھا اور جس طرح BLA کی لیڈرشپ را اور ہندوستان کے ساتھ روابط میں تھی, اب ان سب کے لیے برے دن یعنی کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ, کیا ملٹری لیڈرشپ, صرف ڈائریکٹ نام لے لیتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب ایک بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں ہندوستان کے لیے. آرمی ہیڈ کوارٹر دلی سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یہ کون شخص آ کے آرمی چیف بن کے بیٹھا ہوا ہے. کنٹرول میں نہیں آ پا رہی چیزیں. اس قدر خوف ہے ہندوستان کی آرمی کو, ایئر فورس کو, نیول فورس کو. ویسے تو بھینکر خواب ان کو پہلے بھی آتے تھے, لیکن عاصم منیر کا چہرہ جب ان کے سامنے آتا ہے وہ خوف سے کانپنا شروع کر دیتے ہیں. وہ انگریزی میں پریزنٹیشن دیتے ہیں اور آدھی ہندی بولنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اپنی ملیالم, تمل سب بھولنا شروع ہو گیا. تو ایک ہے وہ آرمی چیف جس کا خوف ہے. یہاں 7 لاکھ کی فوج ہے, یہاں 25 کروڑ. وہ یار وہ جو کل تک یہاں ہم اس ملک کے سسٹم کو گالیاں دے رہے تھے, وہ سوشل میڈیا پہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑائی کریں گے, ہم لڑیں گے, ہم مر مٹیں گے اس قوم پہ. تو ہم یہ قوم ہیں. تو یہ مت کیجیے بار بار بھاگ کے بنگلہ دیش کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں. پچھلے 77-78 سال میں اس جو پاکستان ہے اس کا 1 انچ بھی آپ نہیں لے سکے, اور یہ ہو بھی نہیں سکتا. ہم جس قدر کمیٹڈ ہیں, ہم سب اس ملک کے سپاہی ہیں, ہم سب مر مٹنے کو تیار ہیں, ہم سب مر مٹنے کو تیار ہیں. تو ذرا غور کیجئے اپنے آپ پہ مسٹر نریندر مودی صاحب اور اپنی ایبیلٹیز پہ بھی. تو اب ذرا جاتے جاتے ایک سیاسی, کیونکہ اس سارے پہلو میں سیاسی گفتگو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, تو سیاسی منظرنامے میں صرف آخری 2 پوائنٹ جلدی کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, وہ چاہتے ہیں کہ PIA کو فوری طور پہ بیچ دیا جائے. مطلب جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ آئے, اور جہاز ہے نہیں سارے لیز پہ, جو بچے کچھ ایسے ہیں سارے فوری طور پہ, فوری تو نہیں کہا انہوں نے کہا جی جلد از جلد معینہ مدت کے اندر یہ PIA بیچ دو. یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. اسی دن مریم نواز صاحبہ جو ان کی بھتیجی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اچھا ویسے عجیب موج لگی ہے, چاچا وزیر اعظم, ایک دوسرا رشتہ دار وزیر خارجہ ڈپٹی وزیر اعظم, بھتیجی جڑی ہے وہ وزیر اعلیٰ. مطلب خاندانی اثر و رسوخ چل رہے ہیں, اختیارات سارے خاندانی. اچھا چاچا کہنا بھی جہاز بیچو, بھتیجی کہتی ہے کہ میں پنجاب ایئر پنجاب شروع کر رہی ہوں, اس کی منظوری دے دی ہے کہ 5 طیارے فوراً لیز پہ لے کے ایئر پنجاب شروع کر دو. یار کس کہاں رہتے ہو یار, تو کون لوگ ہو تسی یار. چاچا کہندا جہاز بیچو, بھتیجی کہندی جہاز لو. مطلب آپس میں کنسنسس نہیں ہے. اور اتنے سیانے ہیں یہ پنجاب حکومت والے اور وفاق والے کہ عطا تارڑ صاحب بیٹھ کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں, وہ چینل نے اسے کٹ کیا ہوتا ہے. اسی ٹائم پہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ بھی پریس کانفرنس کرے. بس اتنا ان میں کوارڈینیشن نہیں ہے. اچھا پھر لڑائی ہو رہی ہے, چینل کو کہہ رہے ہو میری پریس کانفرنس کیوں نہیں کٹ کی تھی, وہ کہتا یار وہ بھی تو تھوڑا ہی سی, وہ نہیں وہ ساڑھا نہیں سی, پہلے میری کٹ کرو. مطلب چینلز پاگل ہو گئے ہیں کہ وفاق کی پریس کانفرنس کٹ کریں یا پنجاب کی کریں, اور اتنے نکمے اور کم عقل ہیں بھی اگے پیچھے کر لو, یہ ٹاس کر لو بھی عطا تارڑ صاحب پہلے تسی کر لو تو بعد میں کرنا. دیر ہیو نو سینس.
تو عمران خان صاحب بڑے ان کا ایک شعرا آفاق جملہ تھا، جذبات میں بول گئے تھے شاید وہ، کہ یہ ان کو شوق ہی نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا اور سمجھنے کا، بس یہی کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جاتے جاتے پنجاب کا کسان، پنجاب کا مزدور، وہ کسان جس سے روٹی ہوتی، جو گندم اگاتا، آپ اور میں روٹی کھاتے ہیں، اور یہ امیر سادے سارے ڈبل روٹی کھاتے ہیں، اچھا وہ بھی گندم کی بنتی ہے۔ تو اشارے کر رہے کہ ٹائم ہو گیا، میں جب بھی کسان کی بات کرتا ہوں وقت ختم ہو جاتا ہے، جب بھی کسان کا وقت، کسان کے حقوق کی بات آتی ہے، مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں ایئر پنجاب شروع کرو، جب بھی کسان کی رلتی ہوئی گندم کی بات آتی ہے، شہباز شریف کہتے ہیں ہائے، میرا کیمرہ مین کہتا ہے ٹائم ختم ہو گیا۔ تو میرے کسان، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کو آپ کے حقوق نہیں مل سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔